حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اس میں یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 1 ہے۔ پھر فرمایا بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے۔ سنو، آسمان چرچراتے ہیں اور انہیں چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بچھونوں پر اپنی بیویوں سے لذتیں اٹھانا ترک کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے گھاٹیوں کی طرف نکل جاؤ۔ حدیث کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہاں، اپنی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے بھی کون جانتا تھا ہمیں؟ ماں، باپ، رشتہ دار، یا خود لم یکن شیئا مذکورا، جب کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، نافرمانوں پر جو رب العزت کی طرف سے عذاب ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر انہیں مد نظر رکھا جائے تو مسلمان پر لرزہ طاری ہو جائے اور وہ اپنے اچھے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنا شروع کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، آسمان چرچراتے ہیں۔ اب جانتے ہیں جب کسی چیز پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ چرچراتی ہے، انہیں چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، یعنی اتنی زیادہ مخلوق ہے وہاں کہ اسے چرچرانا چاہیے، وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ بات رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے حوالے سے واضح فرمائی، اپنے نبی پر، اور رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی۔ ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بچھونوں پر اپنی بیویوں سے لذتیں اٹھانا ترک کر دو، اور اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے گھاٹیوں کی طرف نکل جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت اتنی ہولناک ہے، اس کی ہولناکی ایسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ تو وہ دنیا جس میں لوگ لذتیں لیتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں سے لذتیں اٹھانا ترک کر دو اور اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے گھاٹیوں کی طرف نکل جاؤ۔ تو دنیا دیکھنے والوں کی نظر میں خوبصورت بنا دی جاتی ہے، لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں، خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کوئی اس دنیا کو مجھ سے چھین لینے پر قدرت نہیں رکھتا، اور اچانک اس کی اور دنیا کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو تشبیہ دی ہے کہ اس کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے تو وہ پھول جاتی ہے، اس کی نباتات خوب اچھے سے اگتی ہیں اور دیکھنے والے کے لیے انتہائی خوش منظر ہوتی ہیں۔ اس سے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح بندے کا گمان باطل ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ حسرتوں کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل تماشا ہے، یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جان پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زیب و زینت سے، لذات و شہوات سے لبریز کر دیا۔ یہ دلوں کو کھینچتی ہیں، آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ زائل ہو جائے گا۔ اس دنیا سے محبت کرنے والے کو ندامت اور خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آخرت کی زندگی حقیقتاً کامل زندگی ہے۔ اور اس کے لوازمات میں سے کہ آخرت کے لوگوں کے بدن نہایت طاقتور اور ان کے قوا نہایت سخت ہو، تو وہ آخرت کی زندگی کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے، صرف وقتی طور پر ضروریات کی تکمیل کے لیے دیا گیا، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا، خواہ وہ خوراک ہوگی، مشروبات ہوں گے، یا پاک بدن بیویاں ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے، اگر انہیں عقل ہوتی تو آخرت کی کامل زندگی کو چھوڑ کر لہو و لعب والی زندگی کی طرف مائل نہ ہوتے۔ تو جنہیں علم ہے انہیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ دونوں جہانوں کی حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی میٹھی سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس میٹھی پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی 6948 نمبر روایت ہے۔ اور سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے۔ یہ روایت ترمذی میں 2320 نمبر پر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت جب سمجھ آتی ہے تو یہ دنیا مومن کو قید خانے کی طرح لگتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم کی 7417 نمبر روایت ہے۔ اور مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سورہ التکاثر پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ اتنا ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اور جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ کیا تو وہ تم نے آگے بھیج دیا، یعنی وہ تیرا مال ہے، اصل مال وہی ہے۔ صحیح مسلم کی 7420 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک آیت کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی، آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا، سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے؟ یہ بخاری کی 4913 نمبر روایت ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے معاملات خوش نہیں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ دنیا اگرچہ خوشگوار ہے لیکن آخرت کے حالات پتہ لگ گئے تو لذتیں چھوڑ دو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو رہو دنیا میں لیکن رہو اللہ تعالیٰ کے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔